رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ کرتے کرتے لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے سوائے چند لوگوں کے، یہاں تک کہ آپ کی ایک لمبی زندگی وعظ و نصیحت میں اور تبلیغ میں اور گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھانے میں گزر گئی۔ تقریباً 900 سال تک آپ لگاتار دین کی تبلیغ فرماتے رہے، مگر چند لوگوں کے علاوہ کوئی زیادہ تعداد ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی جو اس آیت میں نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے ہرگز اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، لیکن آپ غمگین مت ہو، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے جو قرآن پاک میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا، اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں کسی بات کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان لاؤ تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم کفر کے اوپر قائم رہو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ ایمان تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے، کفر تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے، میں تو بے نیاز ہوں، جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے جب یہ دنیا میں ایک انسان کی بھی آبادی نہ تھی تو اللہ نے انسانوں کو آباد بھی فرما دیا، جب وہ پکڑ فرماتا ہے کسی کی تو آبادیاں کی آبادیاں تباہ بھی کر دیتا ہے اور فنا بھی کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو یہ دکھاتا ہے کہ فنا بھی میرے قبضے اور قدرت میں ہے اور بقا بھی میرے قبضے اور قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہوں میں باقی رکھتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں فنا کر دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ہماری نگرانی میں آپ ایک بڑا جہاز تیار کرو، کشتی تیار کرو بہت بڑی، اور فرمایا ہر چیز کے دو دو جوڑے، اس کے اندر دو دو یعنی جوڑا جوڑا رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ کے اوپر انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ اب میری پکڑ آنے والی ہے اور ایسا عذاب آنے والا ہے کہ جو آپ کی کشتی میں بیٹھ جائے گا بس وہ تو بچے گا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھے گا اس کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑے سے میدان میں بہت بڑی کشتی بنانا شروع کری، اور جو ساتھی تھے ایمان لا چکے تھے ان سے بھی کچھ مدد لی، اس میں تختے اٹھوا لیے، کیلیں ٹھکوا لیے اور کوئی کام کروا لیا، اور جو کافر تھے ایمان نہیں لائے تھے تو وہ آ کر دیکھتے تھے بھائی چٹیل میدان ہے، یہاں تو پانی وانی دور تک کہیں نہیں ہے، یہ کشتی کائے کے لیے بن رہی ہے؟ کیا بیل چلائیں گے اسے؟ کیا بھینسیں گھسیٹیں گے اسے؟ یا آدمی دھکا دیں گے اس کو؟ کس کام میں آئے گی؟ یا پہیے لگاؤ گے اے نوح اس کے اوپر؟ مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو تم ہماری ہنسی اڑا رہے ہو، مگر ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم چیخیں مارتے ہوگے اور ہم ہنسیں گے تمہارے اوپر کہ دیکھو یہ ہے وہ اللہ کا حکم جو ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب کشتی بن کر تیار ہو گئی
اور نوح علیہ السلام نے اس کے اندر ساری چیزوں کو داخل کر لیا جو اللہ کا حکم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست پانی کا سیلاب آنا شروع ہوا۔ فرمایا اس کی پہچان یہ ہوگی عذاب کی کہ جب تمہارے تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ خدا کا عذاب آ چکا ہے، بس تیار ہو جانا سب۔ جب تنور میں سے وفارت تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، جب تنور میں سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اب جلدی سے بٹھا لو سب کو اپنی کشتی میں۔ بس آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے بھی ابلنا شروع ہوا، اتنا پانی کہ جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی لوگوں کے بہکانے میں آ کر ان کافروں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ساری اپنے گھر والوں سے، اپنے والد سے اور ایمان سے دور ہو چکا ہے، پھر بھی جب اللہ نے یہ فرمایا تھا وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی داخل کر لو، تو اس مطلق لفظ کو دیکھ کر آپ یہ سمجھے یہ بھی میرے گھر والوں میں تو ہے، کم سے کم ایمان نہیں لایا ہے تو کیا ہوا؟ یا اس وقت تک آپ کو یہ خبر نہ ہو، لیکن زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ آپ کو خبر ہو گئی تھی، مگر شفقت پدری اس وقت مہربان ہوئی اور یہ خیال آیا کہ میرا بیٹا آ کر ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے میرے ساتھ۔ اب خدا کا قہر اور عذاب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، بہت لمبا تڑکا۔ جب نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا ایک تو میں خود ہی بہت لمبا ہوں، پانی تو میرے گردن تک بھی نہیں پہنچے گا، اور اگر آیا بھی تو سامنے جودی پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے اس حکم سے اور اس پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بس وہی بچے گا جس پر اللہ کی مہربانی ہوگی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک تیز موج آئی اور بہہ گیا اور ڈوب گیا اس کے اندر۔ ایمان کی دولت اسے حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو ہماری قدرت میں سب کچھ ہے، چاہیں تو نبی کے گھر میں ایسے لوگ پیدا کر لیں، اور چاہیں تو بڑے بڑے ظالموں اور ستم گروں کی اولاد کو ایمان کی توفیق دے دیں اور ان سے دین کا کام لے لیں۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کیسے ظالم لوگ گزرے ہیں، انہی کا پوتا مسلمان ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر اسلام دوبارہ عراق اور ایران اور کہاں کہاں پھر سے تازہ اور زندہ ہو گیا، ورنہ وہاں تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دشمنوں میں سے ہی کسی کو پیدا کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جن کے آباء و اجداد کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی اولادیں ان کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میں سب کچھ قدرت حاصل ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو اپنے نبیوں کا اور نبیوں کی امت کا حساب لے گا، تو ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی امت کی پیشی ہوگی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں باقاعدہ جو نبوت سب سے پہلے دی گئی ہے وہ نوح علیہ السلام کو دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے نوح یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ بھی کی تھی، اتنی لمبی عمر دی اور اتنے سارے تمہارے ماننے والے چند لوگ، کیا تم نے محنت کری، کوشش کری؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں مولا میں نے دنوں رات کوشش کری ہے، تیرا دین لوگوں تک پہنچایا، مگر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر وہاں میدان محشر میں تو ایک ایک کی شان دکھانا ہے اللہ کو، کسی کی کسی کے ذریعے سے اور کسی کی کسی کے ذریعے سے۔ ان کی قوم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ بتاؤ تمہیں تبلیغ کری تھی انہوں نے؟ وہ صاف انکار کرتے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آتا، اگر ہمیں بتاتے تو ہم کیوں رہتے کفر کے اوپر، ہم تو مان لیتے۔ وہ تو دنیا میں بھی جھوٹے اور مکار تھے، آخرت میں بھی اسی مکاری سے کام نکالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بلائے گا اور ان سے معلوم کرے گا بھائی تم گواہی دو اس بات کی کہ نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کری تھی یا نہیں کری تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہاں پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کیسے پتہ؟ کہا اے اللہ تیرا کلام سچا، تیرے رسول سچے،
تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیرا کلام ہمیں دیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت نوح نے تبلیغ فرمائی ہے۔ تو وہاں پر ایک تو سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب لے کر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ اور عظمت سب سے پہلے وہاں پر ظاہر فرما دے گا کہ دیکھو یہ ہیں میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، کہ آج بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کے سامنے ان کی گواہی کام کر رہی ہے۔ یہ عظمت و شان ہمیں اور آپ کو اللہ نے گناہگاروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو دنیا میں بھی قائم رکھے اور آخرت میں بھی قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا یقین ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پانی کے سمندر آسمانوں کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں، زمین کے ایک چوتھائی حصہ باہر ہے، 3/4 حصے پانی ہے۔ تیرے قبضے اور قدرت میں مولا سب کچھ ہے، تو آن کی آن میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ہم تیرے قہر سے، تیری پکڑ سے، تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری حفاظت مانگتے ہیں۔ مولا ہر چھوٹے بڑے عذاب اور تکلیف سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرما اور آخرت میں بھی حفاظت فرما۔ اپنی سب مخلوق کے اوپر رحم و کرم فرما، جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کے نقصانات کا تدارک فرما، اور ہمارے شہر کے اندر بھی صفائی ستھرائی قائم فرما، اور جو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے مولا اس پریشانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مولا اپنی طرف زیادہ سے زیادہ بندوں کو متوجہ فرما، لوگوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنے دربار سے ہم سب کو دین دنیا کی نعمتیں، سعادتیں، چین سکون مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ نعمتیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ